الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا محبوب رب العالمین. صحابہ وہ صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. خدا کا قرب تھا حاصل نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب تھا حاصل نبی کی
دید ہوتی تھی۔ سامعین محترم، میر مجلس استاد الاساتذہ حد العزیز شخصیت، عالم بعمل، ہمارے دلوں کی دھڑکن، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الشکور رضوی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ کا یہ تشکیل دیا ہوا گلدستہ آپ کی دعوت پر یہ بندہ ناچیز حاضر ہے، اور بار بار کہا گیا کہ میں مہمان نہیں ہوں بلکہ میں تو گھر والا ہوں۔ علماء کرام، سادات کرام اور مسجد ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ عاشقان مصطفیٰ، عاشقان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور عاشقان اہل بیت طہار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور یہ سب کچھ مالک کائنات کی دی ہوئی ہمت اور توفیق سے ممکن ہوا کہ یہ بندہ ناچیز بھی اس پروگرام میں حاضر ہو کر اپنے مقدر کو سنوار رہا ہے، اور ہم سب حاضر ہیں، خراج تحسین ہیں انتظامیہ مسجد اور اہل علاقہ اس گئے گزرے دور میں بارہا اعلانات کرنے کے باوجود چند لوگ آتے ہیں۔ اکثر جانا ہوتا ہے پروگراموں میں، چند آدمی موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ قبلہ مفتی صاحب کا یہ محبت بھرا تربیت کا انداز ہے جو اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ مالک کائنات دین دنیا قبلہ مفتی صاحب کی بہتر فرمائے، اور علم میں، عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہم نے بہت کچھ سنا علماء کرام سے، مالک کائنات ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح کے اعلان کیا جا چکا ہے 7 بجے پروگرام کا اختتام ہونا ہے، تو 7 بج چکے ہیں، چند منٹ میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ مالک کائنات حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیو، اپنے مقدروں پہ ناز کرو۔ کسی کے پاس اتنی سعادت نہیں وہ خدا وحدہ لا شریک کی صحیح معنوں میں توحید کو بیان کر سکے، اور کسی کے پاس یہ سعادت نہیں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے کمالات کو اور آقا کریم علیہ السلام کے مناقب کو بیان کر سکے، اور کسی کو یہ سعادت میسر نہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مناقبات کو وہ بیان صحیح معنوں میں کر سکے، اور کسی کے پاس یہ سعادت میسر نہیں کہ وہ آل بیت اطہار کے مناقبات کو وہ بیان کر سکے۔ سنیو، تمہیں مبارک ہو، توحید کا دامن صحیح معنوں میں اگر ہاتھوں میں ہے تو وہ سنیوں کے ہاتھوں میں ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن صحیح معنوں میں اگر کسی کے ہاتھوں میں ہے تو وہ اہل سنت کے ہاتھوں میں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کا دامن
اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ سنیوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اہل بیت اطہار کی عقیدت اور محبت اور مناقبات کا اگر دامن کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ اہل سنت کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ توحید نہیں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو گھٹایا جائے، اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کو گھٹایا جائے، اور وہ محبت صحابہ کرام نہیں جس میں اہل بیت اطہار کے مقامات کو گھٹایا جائے، اور وہ محبت اہل بیت نہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقامات کو گھٹائے۔ اگر کوئی نعرہ لگائے صحابہ کا اور وہ اہل بیت اطہار کا دشمن ہو، اور اگر کوئی نعرہ لگائے محبت اہل بیت اطہار کا اور وہ چاروں یاروں میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہو، ہم اسے محب نہیں کہتے بلکہ انہیں دشمن کے اہل بیت کہتے ہیں، دشمن صحابہ کہتے ہیں۔ سنیو، اس وقت ضرورت ہے اس امر کی، جس طرح قبلہ مفتی صاحب زیدہ شرف ارشاد فرما رہے تھے، اپنے عقیدہ کو پختہ کرو، عقیدے کی قدر کرو۔ ایک سنی ہے جس کو وہ کہا جاتا ہے آلو، جو ہر سبزی میں وہ چلا جاتا ہے، سنی کہتا ہے جی توحید بڑی بیان کی، وہاں پر گئے جی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی باتیں بڑی ہوئی، صحابہ کرام کی محبت کی باتیں ہوئی، اہل بیت اطہار کی محبت میں باتیں ہوئی۔ ارے ناداں، اگر کہا جائے نعت پڑھے جو سرکار کی نعت کی جگہ پر منقبت اہل بیت شروع کر دے تو اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کہاں رہا؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ نعت رسول مقبول کیا ہوتی ہے۔ اور اہل سنت وہ ہے الحمدللہ جو سب کی عظمت اور شان کو ان کے شایان شان ان کو بیان کرتے ہیں، اور اعلی حضرت علیہ رحمہ اس وقت اس دور میں اور بلکہ ہر دور میں یہ ایسی ایک چھتری ہے، یہ چھتری کے نیچے اگر رہیں گے تو ایمان جو ہے وہ سلامت رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان صحابہ کرام اہل بیت اطہار، فیض رضا جاری رہے گا۔ فیض رضا، فیض رضا۔ کس نے کس کو اجازت دی ہے وہ ترازو لے کر بیٹھ جائے، وہ تولنا شروع کر دے، صحابہ عظمت والے ہیں یا اہل بیت اطہار عظمت والے ہیں؟ یہ کس نے کس کو اجازت دی ہے؟ اور میّر تو وہ ہو کر سکتا ہے جو ان ہستیوں سے زیادہ علم والا ہو، جاننے والا ہو۔ ارے ناداں، وضو کے فرائض کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا اور تو آج فیصلے کر رہا ہے ممبروں پہ بیٹھ کر، کبھی کہتے ہیں صحابہ زیادہ عظمت والے ہیں، اہل بیت اطہار عظمت والے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں اہل بیت اطہار عظمت والے ہیں، صحابہ کرام عظمت والے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں افضلیت ابو بکر صدیق ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہے۔ یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ یہ مقامات اور شانیں وہ ہیں جو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام خود عطا فرما کر گئے، اور یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں ان کو مزید ہماری تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر تعریفیں نہ کریں ان کا ذکر کم نہیں ہو جائے گا، اگر تعریفیں کریں بڑھ نہیں جائے گا۔ یار ہم تو ذکر خیر کر کے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اپنے مقدروں کو چمکاتے ہیں، اور آج یوم شہادت ہے، مراد مصطفیٰ، سسر مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں پہ، اختتام بھی قربانیوں پہ۔ 18 ذی الحجہ شریف کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کا یوم شہادت 40 دن تک پیاسے رکھ کر شہید کیا گیا، اور آغاز ہے تو شہادت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 محرم الحرام کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بے مثل قربانیاں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جب تک یہ قربانیاں جاری تھیں اسلام کا علم بلند تر بلند ہوتا جا رہا تھا، اور جب یہ قربانیوں کا سلسلہ کم بلکہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو مسلمان کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب سے آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو اپنے من میں روشن کیا اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے جب سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، میرے مالک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت، اسلام کو طاقت عطا فرما، تو طاقت ملی کہ نہ ملی؟ چھپ کر عبادتیں ہوتی تھی، چھپ کر ریاضتیں ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب سچا نہیں، ہمارا نبی سچا نہیں، ہمارا دین سچا نہیں، جب سب کچھ سچا ہے ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ آج ہم حرم کعبہ میں کریں گے، اور حرم کعبہ میں اذانیں بھی ہوئی، نمازیں بھی ہوئی، طواف بھی ہوئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ ہستی ہیں تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے اپنے ماموں ابو جہل کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹا، کون ہے؟ عمر ہوں۔ بھانجے کیسے آیا ہے؟ بتانے آیا ہوں کہ رب نے کرم کر دیا ہے اور مالک نے مہربانی کر دی ہے، دائرہ اسلام میں آ گیا ہوں۔ بھتیجے یہ ظلم نہ کرنا، اندر سے کنڈی لگا لی۔ فرمایا میں اپنے ایمان کا اظہار کیسے کروں؟ سرداروں کے دروازے کھٹکھٹائے، سب نے یہی کہا، اپنے گھر کے اندر سے کنڈیاں لگا لی۔ سوچا کہ کبھی امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوپ میں لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کانٹوں والی چھڑی سے مارتا ہے، زبان پر آگ کے دہتے وہ کولے رکھتا ہے، اور کبھی صحابہ کرام پر ظلموں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ہر کوئی کنڈیاں لگاتے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے مانگے ہوئے جرنیل تھے، یہ مانگے ہوئے سپہ سالار تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ہجرت فرمائی، پورے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں پھرے، فرمایا عمر ہجرت کر رہا ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا تو آ جائے، ہے کوئی آ جائے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آ جائے، میرا راستہ روکے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوئی، یہ جرت والے بہادر امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو میں ہوں، میری ایک دیکھنے کی صلاحیت ہے، پرکھنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ ہستی جو جن کی زبان سے خدا بولتا ہو، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ ہستی جن کا دیکھنا ایسا ہو، وہ زمین پر تشریف فرما ہو، وہ جنت کو دیکھتے ہوں، اور وہ ہستی جو ظاہر کو بھی دیکھتے ہوں، باطن کو بھی دیکھتے ہوں، وہ ہستی جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز ہو، اس ہستی نے
अमीर उल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस किस जाविया से देखा होगा, जाहिर भी देखा होगा, बातिन भी देखा होगा, इबादत भी देखी होगी, रियाजात भी देखी होगी, मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत का अंदाज भी देखा होगा, अल्लाह वालों के साथ उल्फत का अंदाज भी देखा होगा, और बहादुरी भी देखी होगी, जुर्रत भी देखी होगी, बसारत भी देखी होगी, बसीरत भी देखी होगी। तो तब फरमाया ना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फारूक होते। इसके बाद अगर कोई दुनिया का कुत्ता बकवास करता है तो वो अपना मुंह काला करता है, वो करता रहे, हमें किसी से सरोकार नहीं, हमें अपना जवाब देना है कि हमारे मन में कितनी मोहब्बत फारूकी है, कितनी उल्फत फारूकी है, हमने अपने आप का जवाब देना है। तो सामीन मोहतरम, ऐसी हस्ती जिनके बारे में अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ये फरमाए और जिंदगी में कई बार जन्नत की बशारत अता फरमाए, ये कैसा मकाम है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया गया तो बहुत सारे कारनामे ऐसे आपने सरअंजाम दिए जो आज तक जारी हैं, आज तक जारी है। और बदकिस्मती से अगर हमारे मुल्क में जारी नहीं है, लेकिन आज काफरों के ममालिक में जरूर जारी है। हम सिर्फ अकीदत वाले हैं, अमल वाले नहीं हैं। सिर्फ कहते हैं बस गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन इताअत कबूल नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम की पसंदीदा को अपनी पसंदीदा बनाना, नापसंद को नापसंद बनाना, और आका करीम अलैहिस्सलाम जिन चीज़ों से मना करें उनसे मना होना, जिनको करने का हुक्म दे करना नहीं, वो हमें पसंद नहीं। बस गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हमारी बदकिस्मती, हमारे अकाबरीन ने मुल्क पाकिस्तान बनाया, हमारी बदकिस्मती के हम इसको इस्लाम का किला ना बना सके। और हमारी कमजोरियां, हमारी बदकिस्मती है, वो खुशबख्त इंसान थे, वो अजीम इंसान थे। इतनी कुर्बानियों के बाद ये मार्ज़े वजूद में ये मुल्क पाकिस्तान आए। और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कोई परवाह नहीं की, दुनिया की सुपर पावर हो, ईरान हो और दुनिया की जो मर्जी सुपर पावर हो, आपने फरमाया कि हमारा ताल्लुक पूरी दुनिया से कटता है तो कट जाए, सुपर पावर से कटता है तो कट जाए, हमारा ताल्लुक खुदा वहदहू ला शरीक से जुड़ा रहे और उसके मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा रहे। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 20,000 का लश्कर देकर जब ईरान भेजा और 1200 साल से उनकी हुकूमत चली आ रही थी, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर, दुनिया की सुपर पावर थी। कहा बाज आ जाओ, अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दे रहे हो, तनहा रह जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और नामी ग्रामी पहलवान रुस्तम जैसे, सोहराब जैसे हमारे पास मौजूद हैं। आज हमारी बदकिस्मती, रुस्तम और सोहराब हमने अपने नाम रखने शुरू कर दिए, अपने ब्रांड बनाने शुरू कर दिए। जाना है कि ये रुस्तम कौन था, ये सोहराब कौन था? ये ईसाइयों के पहलवान थे। और जब एक हाथ में तौहीद खुदाबंदी का दामन हो, एक हाथ में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दामन हो, तो खुदा की कसम वो दुनिया की सुपर पावर को पाश करके रख दिया। और वो रुस्तम और सोहराब वो मुसलमानों की फौजों के घोड़ों की टापों के नीचे रौंदे जा रहे थे और इस्लाम का झंडा वहां पर भी बुलंद कर दिया। और इस्लामी सल्तनत
افریقہ تک جب پہنچی، تہران تک پہنچی، ایران تک پہنچی، کابل تک پہنچی، فارس تک پہنچی، اور 25 لاکھ مربع میل پر حکومت اور مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا گیا۔ یہ سارے کے سارے کارنامے جو تھے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ اور پہلا آپ کا دور تھا جس دور میں حکمرانوں کو سزائیں دی جاتی تھی، اور جس دور میں حکمرانوں کو پروان چڑھایا جائے توائیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی گورنر اچھا کام نہیں کرتا اس کو گورنری سے ہٹا کر بکریوں بھیڑوں کا چرواہا لگا دیا جاتا ہے، باقی گورنر جو ہوتے ہیں وہ متنبع ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اسلام کی خوبی جو ہے وہ ہے انصاف کا بول بالا، اور انصاف۔ یہ فتوحات تو ہوئی، اتنے علاقے تو فتح کر لیے، صرف فتح کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑی بات یہ ہے وہاں پر اسلامی نظام کا قائم کرنا، جس میں غیر مسلموں کے حقوق ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، غلاموں کے حقوق ہوں، کھیتیوں کے حقوق ہوں، درختوں کے حقوق ہوں، اور تمام قسم کے حقوق ان کا علم بلند کر کے ہر کسی کا حق اس کی دہلیز پر پہنچانا، یہ اسلامی سلطنت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کسی چوراہے پر یہ استاد جو ایک عزت کی جگہ ہوا کرتا تھا، آج ٹیچر جو ہے وہاں پر دھرنا دے رہے ہیں، کسی چوراہے پر مزدور دھرنا دے رہے ہیں، کسی چوراہے پر سرکاری ملازمین دھرنا دے رہے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے۔ جب اللہ کی زمین پر اللہ کے محبوب کا نظام نہیں آئے گا، پھر ایسے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہماری دہلیز پر آ کر پہنچے تو اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ نہیں ہوگا۔ اور جمعیت علماء پاکستان اس کا منشور ہی یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو، اور جب یہ نفاذ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں نفاذ دیکھیں گے، جب یہ نفاذ ہو جائے گا تو پھر فلسطین میں وہ معصوم بچوں پر بمباری نہیں ہوگی، پھر یہ تفریق نہیں ہوگی کہ ہم پاکستان والے ہیں اور وہ فلسطین والے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے پورا جسم جو ہے وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ میری تکلیف ہے، خدا کی قسم یہ صرف اور صرف ہے تو یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرا جا رہا ہے، ورکنگ ڈے بھی ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دعائے اللہ کے کائنات جو ہم نے سنا ہے، مالک کائنات اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔